السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو ہم نے نہ دیکھا ہے، نہ ان سے ہماری قرابت داری رہی ہے، نہ ان سے ہمیں کوئی مالی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، مگر ہم ان سے صرف ان کے کمالات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں اس کی جود و سخا کی وجہ سے، ہم نوشیروان سے محبت رکھتے ہیں اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے، ہم رستم اور اسفند یار کا تذکرہ بڑے فخر سے کرتے ہیں ان کی شجاعت اور مردانگی کی وجہ سے، ہم سقراط اور افلاطون کا نام پیار سے لیتے ہیں ان کے علم و حکمت کی بنا پر، ہم فردوسی اور سعدی سے عقیدت رکھتے ہیں ان کی قوت گویائی کی بنا پر، ہم صحبان سے محبت کرتے ہیں اس کی خطابت اور طاقت لسانی پر، ہم لبید اور متنبی کا تذکرہ کرتے ہیں ان کی فصاحت و بلاغت کی بنا پر، ہم شیکسپیئر اور ہومر کی بات کرتے ہیں ان کے ادبی کمالات کی بنا پر، ہم مصر کے کلوپترا کا نام لیتے ہیں ان کے حسن و جمال کی بنا پر، ہم مجنو اور رانجھے کی مثال دیتے ہیں ان کے کمال عشق کی وجہ سے۔ تو ہم اس ذات اقدس سے محبت کیوں نہ کریں جو تمام کمالات کا مجموعہ تھی۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں جو کمال پایا جاتا تھا وہ ناقص تھا، اور میرے پیغمبر کا ہر کمال کامل تھا۔ میں حاتم طائی کی سخاوت کو مانتا ہوں، مگر حاتم کی سخاوت اس ذات اقدس کی سخاوت کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے جس نے دوست کو بھی فائدہ پہنچایا، دشمن کو بھی، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا، باطن کو بھی مالا مال کیا، جس کی زبان پر کلمہ شہادت کے علاوہ کبھی لا آیا ہی نہیں، جس کی سخاوت اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جاری رہی، جو دنیا میں بھی نوازتا رہا، آخرت میں بھی وہ اپنی امت کو نوازے گا۔ میں نوشیروان کے عدل و انصاف کو تسلیم کرتا ہوں دوستو، مگر نوشیروان کے عدل کو اس رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عدل سے کیا نسبت، جس نے عرب کے انتقامی اور ظالمانہ ماحول میں عدل کے میٹھے چشمے جاری کیے، جس نے اعلان کیا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، جس نے بدلہ لینے کے لیے اپنی کمر امت کے عام آدمی کے سامنے ننگی کر دی، جس کے غلاموں نے کیسر و کسریٰ کے استبداد کا خاتمہ کر کے میزان عدل قائم کر دی۔ میں رستم اور اسفند یار کی شجاعت تسلیم کرتا ہوں، مگر اس عظیم بہادر کے کیا کہنے جس نے بغیر لشکر اور بغیر ہتھیاروں اور بغیر مال و دولت کے سال ہا سال تک عرب کے وحشی درندوں کا تنہا مقابلہ کیا۔ میں سقراط اور افلاطون کے علم و حکمت سے انکار نہیں کرتا، مگر اس باب العلم والحکمہ کے کیا کہنے کہ جس کے فیضان علم سے سقراط و افلاطون جیسے سینکڑوں ارباب علم و حکمت پیدا ہو گئے۔ مجھے صحبان کی قوت خطابت سے انکار نہیں، مگر اس عظیم خطیب کے کیا کہنے جس کی تاثیر خطابت سے پتھر بھی بول پڑے اور سنگ دل انسانوں کی زندگیوں کی کایا پلٹ گئی۔ مجھے شیکسپیئر اور ہومر، متنبی اور لبید کی فصاحت و بلاغت سے انکار نہیں، مگر اس فصیح اعظم کے کیا کہنے جس کی فصاحت و بلاغت کا عرب و عجم میں سے کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ کلوپترا کے حسن کی بات نہ کرو، کیونکہ خاک کو آسمانوں سے اور ذرہ کو پربت سے کیا نسبت۔ ماہ عرب کے حسن و جمال کا مقابلہ تو مصر کا وہ حسین بھی نہیں کر سکتا جس کے حسن نے چند بازاری عورتوں کے ہوش و حواس گم کر دیے تھے۔ تو اگر ان لوگوں سے ان کے کمالات کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے تو پھر اس عظیم انسان سے محبت کیوں نہ کی جائے جس میں یہ سارے کمالات علی وجہ الکمال پائے جاتے ہیں۔ گرامی قدر احباب، آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ جس ذات اقدس میں ایسے اوصاف و کمالات جمع ہوں اس سے محبت کرنا چاہیے یا نہیں۔ دنیا والے کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی شجاعت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی جود و سخا پر ناز کرتے ہیں، کسی کے عدل و انصاف پر ناز کرتے ہیں، کسی کے اثار اور خدمت خلق پر ناز کرتے ہیں۔ تو میں اس پیغمبر پر ناز اور اس سے محبت کیوں نہ کروں جس کے اندر یہ ساری صفات اور کمالات علی وجہ الکمال پائے جاتے ہیں، اور اس نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو یہ اخلاق و اوصاف سکھا دی
اس نے کسی کو صدیق بنا دیا، کسی کو عادل بنا دیا، کسی کو سخی بنا دیا، کسی کو شیر خدا بنا دیا۔ میں تو صاف کہتا ہوں جس کو محمد الرسول اللہ سے محبت نہیں، اسے ان صفات و اخلاق سے محبت نہیں، اسے صداقت و دیانت سے محبت نہیں، اسے نجابت و شرافت سے محبت نہیں، اسے اثار اور شفقت و الفت سے محبت نہیں، اسے جود و سخار، ہمدردی اور غمخاری سے محبت نہیں، اسے شرم و حیا و عفت و پاک دامنی سے محبت نہیں، اسے تواضع، سادگی اور عجز و انکساری سے محبت نہیں، اسے وقار و متانت اور عفو و درگزر سے محبت نہیں، اور جسے ان اخلاق سے محبت نہیں، اسے انسانیت سے محبت نہیں، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں بلکہ انسان کے لباس میں ایک حیوان، ایک وحشی درندہ ہے، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کمالات اور اخلاق سے محبت رکھنے والا اور ان سے متصف ہونے کی خواہش رکھنے والا انسان اخلاق و صفات کے ایسے پیکر کو دیکھے اور سنے مگر اس سے محبت نہ کرے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کے سینے میں دل نہیں، پتھر کا ٹکڑا ہے، اس کے سر میں دماغ نہیں، بھوسا بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔